بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدقت یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خواتین اسلام کی عظمت کا راز۔ قرآن کریم برہان رشید ہمارے پاس قیامت تک کے لیے مینارہ نور اور کتاب ہدایت کی شکل میں موجود ہے۔ گردش ایام سے روزانہ نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے اسی طرح فتنے بھی روز بروز تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں علماء حق کا فریضہ ہے کہ وہ ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اسی جد و جہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں رکھی ہیں، اور اسی مشن کے تحت اور اسی مشن کے لحاظ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس امت کے علماء یعنی کہ علماء حق، اس امت کے علماء تبلیغ دین میں اور باطل کے رد میں اور فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اس لحاظ سے علماء حق کی ڈیوٹی ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں جب عریانی، فحاشی، بے حیائی عام ہو گئی ہو تو پھر اپنا کردار ادا کرنا یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ عریانی، فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ عام ہو چکا ہے، اور بالخصوص عورت مارچ کی شکل میں یہ فتنہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اس امت کی عظیم مرتبہ کی حامل خواتین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور بے پردہ نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ جس طرح کے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردگی کرتی تھیں، لہٰذا تم بے پردگی اختیار نہ کرو، تم اپنے گھر میں رہو۔ ایک یہ اس امت کی عظیم خواتین ہیں جن کو خود رب ذوالجلال خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے۔ تو ان کو جب رب ذوالجلال جو ایسی خواتین ہیں پاکیزگی کی جن کی مثال نہیں، جن کی طہارت کی کوئی مثال نہیں، تو جب رب ان سے خطاب فرما رہا ہے تو پھر آج کی خواتین کی کیا حیثیت ہے اس فرمان کی کہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل جلالہ کے بے حرمتی کرے، اس فرمان پہ عمل نہ کرے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دختران اسلام کے لیے نظام حیات میں جو طریقہ کار وضع کیا اور اس پر بیعت لی، آج ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں تہذیب و تمدن کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کی خواتین جو کھلے عام بازاروں میں، شادی ہالوں میں اور اس قسم کے فنکشنوں میں دندناتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دوپٹے کا کوئی پتہ نہیں، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور بے حیائی، عریانی، فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا اذ استعطرت المرأۃ، جب کوئی عورت خوشبو لگائے، فمرت علی القوم، خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا ریحھا،
جب اس کی خوشبو ان مردوں تک پہنچے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فاہیہ زانیہ، وہ زانیہ ہے، او کما قال، وہ زانیہ ہے جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت جو مسجد جا رہی ہے اور نماز جمعہ ادا کرنے جا رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس نے خوشبو لگا لی، خوشبو لگا کے مسجد کے لیے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلتی ہے، گلی میں جاتی ہے، محلے سے گزرتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ لامرأ، ایسی عورت کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لا تقبل صلاۃ لامرأ، اس عورت کی نماز قبول نہیں۔ کس عورت کی؟ تطیبت لہذا المسجد، جو عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے اس عورت کی نماز قبول نہیں۔ کب تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی؟ پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، کہ جب تک وہ ایسا غسل نہ کر لے جس طرح کے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنا سخت حکم ہے اس پر کہ وہ کہیں بازار میں نہیں جا رہی، وہ کہیں شادی حال پہ نہیں جا رہی، کسی پروگرام میں نہیں جا رہی، اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے، اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، اس نے فیشن نہیں کیا ہوا، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، بال بندھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے صرف خوشبو لگائی ہے، مسجد میں جا رہی ہے، نماز جمعہ ادا کرنے جا رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز قبول نہیں جب تک کہ وہ اس طرح غسل نہ کریں جس طرح کہ جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کس قدر اور کس حد تک خواتین کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، خواتین کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، عورت کو چھپانا چاہتا ہے۔ اور ایک وہ عورتیں حیا باختہ جو اسلام کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہیں اور شریعت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو حدود و قیود اسلامی ہیں ان کو چیلنج کرتی پھرتی نظر آ رہی ہیں، وہ اسلام سے کتنی دور جا چکی ہیں، ایمان سے کتنی دور جا چکی ہیں، ان کو اس کا اندازہ نہیں۔ وائے ناکامی متائی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قرآن کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، رب کا فیصلہ آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، رب کے رسول کا فرمان آ جائے تو کوئی مرد کوئی عورت اپنی مرضی کرے، اس کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا، اس کے پاس اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج یہ جائیے کہ عورت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائے، یہاں تو مرد کو بھی اجازت نہیں ایسا کہنے کی۔ اب ایک طرف اللہ کا یہ حکم ہے کہ کسی مرد اور کسی عورت کو یہ روا نہیں، ان کے لیے جائز نہیں جب اللہ کا حکم آ جائے کہ وہ اپنی مرضی کرے، تو رب کو اکر رہی ہیں، اسلام کو قرآن کو چیلنج کر رہی ہیں، اور یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس واسطے عافیت عظمت اسی میں ہے کہ اسلام کی طرف لوٹانا چاہیے، اسلام کی طرف لوٹائیں۔ عظمت رفعت اور عافیت اسی میں ہے کہ جب قرآن جو حکم ارشاد فرما دے تو اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ تو سامعین ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹھی تھی کہ ایک عورت آ گئی، اس نے سر پہ کپڑا لیا ہوا تھا لیکن وہ کپڑا بریک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پہ اعتراض کیا اور فرمایا کہ کیا تم رب کو ناراض کر رہی ہو، کیا تم اللہ کو ناراض کر رہی ہو؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ نصاب رائج کیا جس کا شریعت تقاضا کرتی تھی، جس کا اسلام تقاضا کرتا تھا، اور آگے نسل کو تیار کیا اور اس کو اس کا درس دیا۔ آج جو عورت ننگے چہرے کے ساتھ پھر رہی ہے، آج جو عورت
ٹائٹ لباس پہن کے پھر رہی ہے، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ قرآن کا پاس ہے نہ حدیث کا پاس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات ومیلات مائلات، کہ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، کہ ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو لباس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یا بریک اتنا ہوگا کہ بدن نظر آ رہا ہوگا، یا تنگ اتنا ہوگا کہ اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، یا مختصر اتنا ہوگا کہ اس کے جو اعضاء ہیں وہ واضح ہوں گے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ کتنی سخت وعید ہے، اور آج کی عورت کو، آج کی بیٹی کو، آج کی بہن کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور اس قرآن و حدیث کا کوئی پاس نہیں ہے، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہیں؟ جب ہر گلی اور محلے میں فجور اور فحاشی کی آگ برک رہی ہوگی تو پھر کیسے کہو گے کہ 5 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیوں ہوا؟ پھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ 10 سالہ بچہ بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا، اور اس طرح کی آئے روز خبریں جو ہے وہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور ابھی چند روز کی خبر ہے کہ ایک میتھ کے ٹیچر نے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ ایسی خبریں سن کے بندہ شرم میں ڈوب جاتا ہے کہ ایسے کام کتے بھی نہیں کرتے جو آج کا انسان کر رہا ہے۔ ان تمام بےہودگی اور بے شرمی کا سبب یہ ہے کہ شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، چینلوں پر نیٹ کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے مختلف طریقوں کے ساتھ شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں وہ کس منہ سے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں؟ لہٰذا کنجروں اور کنجریوں کے جو ڈیزائن ہے اور جو ان کے انداز اور ان کے اطوار ہیں وہ سب کے سب جہنم کے شعلے ہیں اور دوزخ میں لے جانے والے طریقے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل جنت میں داخلے کی سند ہے۔